میلاد کی محفل ہے، حضور کا ذکر ہے، اور محفل میلاد کہتے ہی حضور کے ذکر کی محفل کو ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور تشریف لائے، حضور کی ولادت ہوئی، 40 سال کے بعد حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، لیکن نبی تو حضور سارے نبیوں سے پہلے ہیں۔ تو 40 سال کے بعد حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، پھر 23 سال کا عرصہ حضور نے تبلیغ فرمائی، پھر 1,24,000 یا 1,40,000 تقریباً صحابہ کرام حضور کے غلام بنے۔ پھر حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمایا، پھر صحابہ کرام نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ ہاں جی، پھر وہ سلسلہ بڑھتا ہوا تابعین تک پہنچا، پھر تبع تابعین تک پہنچا، پھر حضور غوث اعظم تک پہنچا۔ ہاں جی، پھر وہ سلسلہ چلتا ہوا بحمد اللہ تعالی، یہ 15ویں صدی ہے۔ حضور علیہ السلام کا دین ہمارے اعمال کے باوجود پھلتا پھولتا نظر آتا ہے۔ ہاں جی، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، پورے کے پورے خاندان جو ہیں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اس میں ہمارا کمال کوئی نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال دیکھ کر وہ نہیں مسلمان ہو رہے، وہ اسلام کا نور دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، اسلام مغلوب نہیں ہو سکتا، اسلام پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ نے غلبہ اسلام کو عطا فرمایا ہے۔ اسلام کے مجاہد 313 ہو، اللہ غلبہ پھر بھی مسلمانوں کو عطا فرماتا ہے۔ ہاں جی، غلبہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما خلقت الدنیا واہلها لأعرفهم کرامتک ومنزلتک عندی۔ فرمایا، اے محبوب، ہم نے یہ زمین اور زمین میں جو رہنے والے ہیں، یہ دنیا اور دنیا میں جو رہنے والے ہیں، ہم نے اس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میری بارگاہ میں تیرا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ساری کائنات حضور کے مقام کو بتانے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ساری کائنات کا وجود، حضور کی ذات، حضور کی عظمت، حضور کا مقام جو ہے اس کو اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا۔ اعلی حضرت نے فرمایا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، ہم اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، دہن میں ہے زبان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا وہ لوگ جو رسول کی، نبی کی، امی کی اتباع کرتے ہیں، یہ رسول وہ ہے، یہ نبی وہ ہے، یہ امی وہ ہے جس کا ذکر ہم نے تورات میں بھی فرمایا ہے، جس کا ذکر ہم نے انجیل میں بھی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہیے ذرا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں حضور علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے 3 وصف بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا وہ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ کچھ رسول آئے اور کچھ نبی آئے، 313 رسول گزرے، اور باقی جو ہیں 1,24,000 کم و پیش وہ انبیاء ہیں۔ رسول وہ ہوتا ہے جو شریعت بھی نہیں لے کر آئے، کتاب بھی نہیں لے کر آئے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ یہ حضور کی شان ہے کہ حضور رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ فرمایا رسول اور نبی، اور تیسرا وصف فرمایا امی۔ امی کا ایک معنی ہے کہ جو دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا۔ ہاں جی، ان پڑھ نہیں کہنا حضور کو، حضور دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے ہیں۔ حضور دنیا سے بیٹھ کر جس طرح ایک شاگرد استاد سے تعلیم حاصل کرتا ہے، حضور نے کسی سے نہیں سیکھا، لیکن ساری کائنات کو پڑھایا ہے تو وہ حضور نے ہی پڑھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور پڑھ کر آئے ہیں۔
قرآن کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، فرمایا ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، جب تم پیدا ہوئے تو تجھے کوئی علم نہیں تھا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ ہمارے لیے قاعدہ ہے کہ ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں تو ان پڑھ پیدا ہوں، ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں، ہمیں کسی شے کا علم نہیں ہے، پھر جوان ہوں گے، پھر استاد کے پاس جائیں گے، پھر مدرسے میں بیٹھیں گے، پھر یونیورسٹی میں بیٹھیں گے، پھر علم آئے گا، پھر سائنسدان بنے گا، پھر وہ عالم بنے گا، پھر وہ پڑھے گا، پھر اس کو علم آئے گا۔ یہ ہمارے لیے قاعدہ ہے، لیکن کائنات میں ایک ہستی وہ بھی آئی ہے جو پیدا بعد میں ہوئے ہیں، اللہ نے علم پہلے عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، بن دے۔ یہ قاعدہ ہے کہ لا تعلمون شیئا، ہم کچھ پڑھ کے نہیں آتے، ہم کچھ سیکھ کر نہیں آتے، ہم ان پڑھ پیدا ہوتے ہیں، لیکن حضور جب پیدا ہوئے تو رب نے قرآن میں اعلان فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، فرمایا پڑھایا پہلے ہے، پیدا بعد میں کیا ہے۔ سبحان اللہ، پڑھایا پہلے ہے۔ الرحمن علم القرآن، آگے فرمایا خلق الانسان، سبحان اللہ، پڑھایا پہلے ہے اور پیدا بعد میں کیا ہے۔ اس لیے تو حضور کی امی جان فرماتی ہیں جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضور نے آتے ہی سجدہ کیا، سبحان اللہ، حضور نے آتے ہی سجدہ کیا، اور جب سرکار نے سجدہ کیا ہے نا تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ حضور نے آتے ہی سجدہ کیا، ایک اس سے پتا چلا کہ حضور کو پتا ہے کہ میں نبی بن کر آیا ہوں، ہاں جی، اور دوسرا یہ پتا چلا کہ حضور پاک پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ سجدہ کرنے کے لیے کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جس مصلی پر سجدہ کیا جا رہا ہے، جس جگہ پر جس شے پر سجدہ کرنا ہے، اس شے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو حضور پیدا ہوئے، حضور کی ماں بھی پاک، حضور کے باپ بھی پاک، حضور کے آباء و اجداد بھی پاک، حضور بھی پاک، جہاں حضور نے قدم رکھ دیا وہ بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ، یعنی حضور پاک، حضور کی ماں پاک، سرکار نے قدم رکھا، فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، فرمایا میرے قدم کی برکت سے اللہ نے ساری کائنات کو پاک کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، تو سجدہ کیا حضور علیہ السلام نے، سجدے میں اپنی امت کو یاد کیا، تو معلوم ہوا نا کہ حضور کو علم ہے کہ میں نبی بن کر آیا ہوں اور مجھے اللہ نے امت بھی عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، حضور خود فرماتے انما بعثت معلما، سبحان اللہ، فرمایا میں معلم بن کر آیا ہوں۔ جبریل آئے نا حضور کی بارگاہ میں، بخاری کی پہلی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے، جب جبریل حضور کے پاس پہلی وحی لے کر آئے تو آ کر کہتے ہیں کہ آپ پڑھیے، اقرا پڑھیے، تو حضور نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ سبحان اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ سرکار نے ماں انا بقاری فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، نہ قاری اس میں فعل کا صیغہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جس طرح تو پڑھا رہا ہے نا میں ایسے نہیں پڑھوں گا، جس طرح تو پڑھانا چاہتا ہے میں ایسے نہیں پڑھوں گا۔ تو پھر کیا ہوا، جبریل نے ایک بار کہا اقرا، حضور پڑھیے، تو سرکار نے توجہ ہی نہیں کی، تو حضرت جبریل نے حضور علیہ السلام کو، کیونکہ آپ اس وقت بشری صورت میں آئے، اپنی باہوں میں لیا اور دبایا اور اپنی طرف توجہ چاہی، پھر کہا اقرا، حضور نے پھر نہیں پڑھا، پھر جب تیسری بار کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، حضور میں خود نہیں آیا، مجھے تیرے رب نے بھیجا ہے۔ تو جب جبریل نے پھر کہا نا اقرا بسم ربک الذی خلق، حضور اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تو پہلے حضور پڑھ نہیں رہے تھے، اب حضور نے پہلی پوری 5 آیات جبریل کے پڑھنے کے بغیر ہی پڑھ کے سنا دی۔ سبحان اللہ، حضور پڑھ کر آیا ہے، حضور پڑھ کر آیا ہے، حضور کہیے یار
پڑھ کر آئے ہیں. تو حضرات گرامی ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کا ذکر بھی ہوتا ہے, نام بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کا نام رکھا جاتا ہے, پیدا ہونے کے بعد اس کا ذکر ہوتا ہے. اچھا ہوگا تو اچھا ذکر ہے, برا ہے تو برا ذکر ہے. لیکن کائنات کی ایک ہستی ایسی ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور پیدا بعد میں ہوئے ہیں, حضور کا ذکر حضور سے پہلے ہے. حضور کے ذکر سے پہلے, حضور کی ذات سے پہلے, ہماری ذات پہلے, ذکر بعد میں ہے. حضور کی ذات بعد میں ہے, حضور کا ذکر پہلے ہے. رب نے پہلے حضور کو منوایا ہے, پھر رب نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے. سبحان اللہ. یعنی حضور آئے بعد میں ہے, ذکر پہلے ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا دور ہو, ذکر مصطفیٰ کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہو, ذکر مصطفیٰ کا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا. حضرت ابراہیم کعبہ بناتے ہیں, رب کا گھر تعمیر کرتے ہیں اور تعمیر کر کے دعا کرتے ہیں, مولا گھر تیرا ہم نے بنا دیا ہے, اب اس کو بسانے والا محبوب بھی بھیج دے. سبحان اللہ. یہ محبوب کون ہے؟ تیرے اور میرے آقا ہیں, جن کی دعائیں حضرت ابراہیم بھی کر رہے ہیں کہ مولا اب بھیج دے, اور جن کی بشارتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دے رہے ہیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے, آپ سفر کر رہے ہیں. اور تفسیر صحابی میں پچھلے دن پڑھ رہے تھے, تفسیر جلالین کے تحت کہ علامہ صحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت جو سلیمان علیہ السلام آپ جب سفر کرتے تو آپ کا تخت لگایا جاتا, اس کے اوپر 1000 کرسی لگائی جاتی. کچھ کرسیوں پر وزیر بیٹھتے, کچھ پر آپ کے جو علماء بیٹھتے, کچھ کرسیوں پر جو ہے وہ علماء کے بعد جن بیٹھتے. پھر آپ کا تخت لگایا جاتا, آپ اس کے اوپر بیٹھتے, ہوا کو حکم ہوتا چل بھئی فلاں ملک میں چل. ہوا بھی آپ کے تابع, جن بھی آپ کے تابع. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے کہ ہر شے حضرت سلیمان علیہ السلام کے رب نے تابع کر دی ہے. پرندے بھی آپ کے تابع ہیں, چرند بھی آپ کے تابع ہیں, پانی بھی آپ کے تابع ہے. یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے جو زمین پر کر رہے ہیں. تیرے میرے آقا کی حکومت صرف زمین پر نہیں ہے, حضور کی حکومت آسمان پر بھی ہے. ساری کائنات کے حاکم جو ہیں وہ تیرے اور میرے آقا کی ذات ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ ہے مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ ہے مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, جو حضور کا وہ رب کا, جو رب کا وہ حضور کا. یعنی رب نے اپنے محبوب کو مالک بنایا ہے. اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ الخصائص الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے چرند بھی تابع, پرند بھی تابع, انسان بھی تابع, جن بھی تابع, ہوا بھی تابع, پانی بھی تابع, ہر شے تابع. کیسے ہوتی تھی؟ فرمایا آپ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوتی تھی. کہیے ذرا سبحان اللہ. آپ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوتی تھی اور آپ اس کو پہن لیتے, جن بھی آ جاتے, انسان بھی آ جاتے, پرندے بھی آ جاتے, جانور بھی آ جاتے, پانی بھی حاضر ہو جاتا, ہوا بھی حاضر ہو جاتی. اور پھر آگے فرمایا اس انگوٹھی پر لکھا ہوا کیا تھا؟ فرمایا اس انگوٹھی پہ نام مصطفیٰ لکھا ہوا تھا. سبحان اللہ. حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی امجد صاحب ہے, حکومت حضرت بابا غفار صاحب ہے. ہاں جی, حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے, لیکن چل رہی ہے صدقہ نام مصطفیٰ کا. یعنی حضور کے نام کے صدقے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چل رہی ہے, کیونکہ ذکر ہر دور میں تیرے اور میرے آقا کا ہی ہے. سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام پرواز کرتے ہیں, یمن کا ارادہ فرماتے ہیں. اور یہ یمن جو ملک ہے نا, یہ مکے سے بھی پہلے ہے, یہ مدینہ شریف سے بھی پہلے کا ملک ہے. اور عربی اصلی زبان جو عربی ہے نا وہ یمن کی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عربی زبان جو ہے وہ یمن کے قبیلے نے سکھائی تھی. یہ ایک پوری تفصیل ہے, میں ادھر جانا نہیں چاہتا, وقت زیادہ لگے گا. ہاں جی, تو حضرت سلیمان علیہ السلام یمن کا ارادہ کرتے ہیں تو پرواز کر رہے ہیں. علامہ مزری رحمت اللہ تفسیر مزری میں
اور روایت ہے، لیکن میں سارے مفہوم ملا کر عرض کروں گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت پرواز کرتا جا رہا ہے. سیرت ابن ہشام میں اس واقعے کو لکھا، پرواز کرتا ہوا جا رہا ہے کہ اچانک جاتے جاتے نا تخت زمین کے اوپر اتر جاتا ہے. جب تخت اترا نا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا ہوا کو، اس کو لے کر اڑنا، ہم نے تو یمن جانا ہے، تو یہاں ہی رک گئی ہے، ہم نے تو یمن جانا ہے، ہمارا ارادہ یمن کا ہے، یہاں کا ارادہ تو نہیں ہے. تو ہوا نے کہا جی میں تو عاجز آ گئی ہوں، میں اس کو اٹھا نہیں رہی، میں اس کو اب اٹھا نہیں سکتی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا تم اٹھاؤ نا ان کو. تو جنوں نے کہا حضور ہم بھی نہیں اٹھا رہے، ہم سے بھی نہیں اٹھ رہا. ہاں جی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جتنی شے تابع تھی ان کو حکم دیا، ہر شے عاجز آ گئی. رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا راز کیا ہے؟ توجہ سے سننا، مولا راز کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ آج یہاں سے تخت کی پرواز رک کیوں گئی ہے؟ تو اللہ نے وہی فرمایا اے پیارے یہ جو آگے کھجوروں کے شہر نظر آ رہا ہے نا، یہ کوئی عام شہر نہیں ہے، یہ میرے محبوب کے ہجرت والا شہر ہے، یہ مدینہ شریف ہے. سبحان اللہ. حضور آئے نہیں، حضور آئے نہیں، حضور کا بھی ذکر ہے، حضور کے شہر کا بھی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا یہاں سے پرواز کر کے نہیں گزرنا، پیدل چل کے گزرو تاکہ زمانے والوں کو پتا چلے کہ جو رب محبوب کے شہر کا اتنا ادب کرواتا ہے وہ رب اپنے محبوب کی کتنی تعظیم کروائے گا. سبحان اللہ. ہاں جی، شہر کا اتنا ادب ہے. ابھی حضور آئے نہیں ہیں، ابھی حضور کی آمد نہیں ہوئی ہے، لیکن حضور کا بھی ذکر ہو رہا ہے، حضور کے شہر کا بھی ذکر ہو رہا ہے. اور پھر یہاں ایک اور میں بات کروں، مدینہ شریف کی جو بنیاد ہے نا یہ محبت پر ہے. مدینہ شریف کی بنیاد ہے محبت پر ہے، اور کعبہ شریف کی، مکہ شریف کی جو بنیاد ہے وہ محبت پر نہیں ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں آج بھی جو مدینہ شریف کا رہنے والا ہے نا وہ تجھے محبت کرنے والا نظر آئے گا. مدینے کے لوگوں میں محبت بڑی ہے، مدینے کے لوگوں میں محبت بڑی ہے کیونکہ اس کی بنیاد ہی محبت پر ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو وہ 12 ربیع الاول کی فجر کی محفل میں نے عرض کیا کیسے خوشیاں ہوئیں. لیکن ایک مسئلہ یہاں یہ بھی ہے کہ ہر صحابی کی تمنا تھی کہ کاش حضور میرے گھر آ جائیں، کاش حضور میرے گھر آئیں. ہم 15ویں صدی میں آ کر یہ تمنا رکھتے ہیں کہ کاش حضور میرے گھر آ جائیں. 15ویں صدی میں تمنا ہے، وہ تو حضور کے دور میں ہے، حضور کی حیات میں ہے، حضور کی زیارت بھی کرتے ہیں، حضور کا کلمہ ہی پڑھا ہے، حضور کو دیکھا بھی ہے. تو ان کی تمناؤں کا کیا حال ہوگا جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف پہنچے نا. توجہ ہے، تھوڑی سبحان اللہ کہو ہے ذرا. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف پہنچے نا تو ہر صحابی نے، انصاری صحابی نے آج کی حضور ہونا کرم، پھر ہو جائے کرم، تشریف لائیے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ کیا ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نا کہ ہر بندے کی تمنا ہے کہ حضور میرے گھر آئیں، ہر بندے کی چاہت ہے کہ حضور میرے گھر ٹھہریں، ہر بندے کی چاہت ہے کہ حضور مجھے برکت عطا فرمائیں، تو سرکار نے فرمایا ایسا کرو میری سواری کو چھوڑ دو، جس کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی نا میں اسی کے مہمان بن جاؤں گا. یہ سرکار فرماتے ہیں کہ میری سواری اللہ کے حکم کی پابند ہے، چھوڑ دے اس کو، چھوڑ دے اس کو. علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ شارح بخاری کی شرح کرتے ہوئے نزہۃ القاری میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حکم فرما دیا میری سواری کو چھوڑ دو، میری اس اونٹنی کو چھوڑ دو، جس کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی نا میں اسی کا مہمان. سبحان اللہ. اچھا اب حضور علیہ السلام نے حکم کر دیا، حکم فرما دیا تو ہر صحابی سواری کو دیکھ رہا ہے، ہر صحابی سواری کو دیکھ رہا ہے. ہاں جی. اب حضور علیہ السلام کی سواری چلتی چلتی نا جب آیا نا گھر حضرت ابو ایوب انصاری کا،
رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا گھر آیا نا تو سواری بیٹھ گئی، سواری بیٹھ گئی۔ جب سواری بیٹھی تو ایک صحابی نے اٹھانا چاہا تو حضرت ابو ایوب انصاری آگے بڑھے، فرمایا اگر تیرے اور میرے درمیان یہ اسلام نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، رب نے برکت مجھے دی ہے، تو لینا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، رب نے برکت مجھے عطا فرمائی ہے، تو برکت لینا چاہتا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا، سواری میرے دروازے پر بیٹھی ہے تو حضور مہمان بھی میرے ہی بنیں گے، سبحان اللہ، حضور مہمان ہے میرے ہی بنیں گے۔ جب سواری بیٹھی نا تو اس بیٹھنے کے پیچھے ایک پوری حکمت ہے، پوری حکمت ہے، پوری ایک تاریخ ہے۔ یہ 100 سال پہلے بلکہ 1000 سال پہلے، 10 صدیاں پہلے کا واقعہ ہے، 10 صدیاں حضور سے پہلے، ہم حضور سے 1400 سال کے بعد آئے۔ یہ بات ہے حضور کی آمد سے 100 سال بلکہ 1000 سال پہلے، یعنی 10 صدیاں پہلے واقعہ ہے۔ تو کتنی صدیاں واقعے کو گزر گئی؟ 24 صدیاں، ہاں جی 14 یہ اور 10 وہ، 14 صدیاں گزر گئی اس واقعے کو، لیکن ذکر آج بھی ہے، ہاں جی۔ اب کیا ہوا؟ طبہ حمیری یہ یمن کا بادشاہ تھا، اس کو طبہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ جو یمن کا بادشاہ ہوتا اس کا نام طبہ ہی ہوتا تھا، طبہ حمیری، طبہ اول بھی آپ کو لکھا گیا۔ طبہ حمیری سفر کرتے ہوئے نکلا، اب اس کی یہ عادت تھی کہ ہر وقت اس کے ساتھ 300 سے 400 تک عالم حکیم موجود ہوتے تھے، اور ان 300 علماء نے خدمت کرنے کے لیے شادیاں ترک کر دی تھی، زہد اختیار کر لیا، رہبانیت اختیار کر لی کہ ہم شادی نہیں کریں گے، ہم مذہب کی خدمت کریں گے۔ تو طبہ حمیری ان کو اپنے ساتھ رکھتا، جب کوئی مسئلہ ہوتا تو ان سے مشورے لیتا، ہاں جی۔ طبہ حمیری جس ملک میں جاتا نا، جس علاقے سے گزرتا تو فصلیں کی فصلیں برباد کر دیتا، علاقے فتح کرنے کے بغیر وہ گزرتا نہیں تھا۔ جس شہر سے گزرتا جب تک وہ شہر فتح نہ ہوتا وہ آگے نہیں جاتا تھا۔ یہ سفر کو نکلا کہ راستے میں مکہ آ گیا، راستے میں مکہ شریف آیا۔ جب مکہ شریف راستے میں آیا نا تو اس نے ارادہ کیا کہ اس علاقے کو، اس شہر کو فتح کریں گے، پھر جائیں گے۔ جب اس نے فتح کا ارادہ کیا تو بیماری لاحق ہو گئی۔ اب جب بیمار ہوا تو علاج کروانے لگ گیا، علاج کروا کے تھک گیا، بیماری جاتی نہیں ہے۔ علماء کو بلایا، حکیموں کو بلایا، کہا راز کیا ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، تمہارے تجربے بھی ناکام ہو گئے، تمہارے علاج بھی ناکام ہو گئے، مجھے راز بتاؤ، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، یہ جو شہر ہے نا یہ آخری نبی کی آمد کا شہر ہے، یہ مکہ ہے، یہاں خدا کا گھر ہے، اس کو گرانے کا تو نے ارادہ کیا ہے، ارادہ چھوڑ دے، اللہ تجھے شفا دے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ہادی۔ علماء نے کہا ارادہ چھوڑ، رب شفا دے گا۔ اس نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں، میں اس علاقے کو کچھ نہیں کہوں گا۔ ادھر زبان سے الفاظ نکلے، ادھر اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ حضور کی آمد کی ایک اور یہاں بات کروں اگر آپ کہیں تو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ آپ سفر کرتے ہوئے مدینہ شریف سے بھی گزرے، مکہ شریف سے بھی گزرے۔ جب قریب سے گزرے نا تو لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ کعبے کو دیکھ کر آؤ۔ لوگوں نے دیکھا کہ کعبے کے اندر جو ہے بہت سارے بت پڑے ہوئے ہیں جن کو حضور نے گرایا، بت پڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے بت رکھے ہوئے ہیں۔ جب بتوں کو دیکھا تو وہ واپس گئے، بتایا حضور وہاں تو یہ معاملہ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، کعبے میں آئے نہیں، کعبے میں قدم نہیں رکھا۔ وہاں سے جب سفر شروع کیا نا تو کعبہ رونے لگ گیا۔ علامہ صاحبی لکھتے ہیں کعبہ رونے لگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یبکی کا یا کعبۃ اللہ، اے میرے گھر اے کعبہ کیوں رو رہا ہے، یہ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو سنیے، تو کعبے نے عرض کی مولا یہ تیرا نبی گزر رہا ہے، تیرا نبی گزر رہا ہے، میں مفہوماً عرض کرتا ہوں تیرا نبی گزر رہا ہے، لیکن گزرتے گزرتے اس نے ادھر قدم نہیں رکھا ہے۔
مولا تیرا نبی گزر رہا ہے، ادھر بت بڑے ہیں، یہ قدم ہی رکھ دیتا، یہ قدم ہی رکھ دیتا۔ تو اللہ نے وہی فرمایا اے کعبے رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو گزر گئے ہیں، میرا نبی آئے گا وہ گزرے گا نہیں، تجھے بتوں سے پاک کر کے جائے گا۔ فرمایا میرا آخری نبی آئے گا، پھر گزرے گا نہیں، پھر تجھے پاک کرے گا۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تو کعبے سے آواز آئی الان یطہر الانجاز، ہاں اب وہ نبی آیا ہے جو مجھے بتوں کی نجاست سے پاک کر دے گا۔ ہاں جی یہ کعبہ ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ بڑی شان سے کعبے کو اٹھائے گا اور فرشتے جو ہے نا کعبے کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اچھا اب جب کعبے کا یہ قیامت کا سفر شروع ہوگا نا تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب کعبے کو لے کر فرشتے جا رہے ہوں گے تو راستے میں حضور کا روضہ آئے گا، حضور کے روزے سے کعبہ ہو کر جائے گا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کعبہ عرض کرے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ کعبہ عرض کرے گا۔ روایت جو عرض کر رہا ہوں ذمہ داری سے کر رہا ہوں، کتاب بھی موجود ہے پڑھی بھی ہے۔ ہاں جی کعبہ عرض کرے گا حضور کی بارگاہ میں قیامت کے دن السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے سلام تے قیامت والے دن بھی پڑھے جانا ہے جناب، تسی کیویں روکو گے؟ ہاں جی اے سلام تے قیامت والے دن بھی پڑھا جائے گا۔ ہاں جی یہ سلام پڑھا جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا جی آپ کا کیا پروگرام ہے؟ فرمایا ہم یہاں سلام پڑھتے نا، ہم نے تو قیامت میں پڑھنے کا پروگرام بنایا ہے۔ سلام میں پڑھتے نہیں ہم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس کا آخری شعر پتہ کیا ہے؟ مجھ سے قدسی کہیں ہاں رضا۔ میں اس کا مفہوم اپنی زبان میں کہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے قیامت دا دن ہونا ہے تے فرشتے قدسی فرشتے میرے کو آ جان گے، آ کے انہوں نے پوچھنا ہے ہاں بھی احمد رضا ہون کی پروگرام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وصیت کی کہ میری قبر میرے قد کے برابر رکھی جائے، حالانکہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ قبر سینے کے برابر ہوتی ہے۔ تو مریدین نے کہا حضور شریعت کو بھول رہے ہیں۔ فرمایا شریعت کو نہیں بھول رہا، مجھے شریعت یاد ہے، لیکن اس لیے رکھی ہے کہ جب قبر میں حضور آئیں گے تو میں بیٹھا نہ رہوں، کھڑے ہو کے قبر میں بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کروں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اور میں اس لیے کہا تقریر بھی اسی کرنے تسی سبحان اللہ کیا چھڑو یار۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ کیا پروگرام ہے؟ فرمایا جہاں بھی سلام پڑھیں گے، قبر میں بھی پڑھیں گے، میدان محشر میں بھی پڑھیں گے، مجھ سے قدسی کہیں ہاں رضا۔ اس کو پنجابی میں کہیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ فرشتے نے آ کے پوچھنا ہے ہاں بھی اعلیٰ حضرت ان کی پروگرام ہے، ہاں بھی احمد رضا کی پروگرام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت پتہ ہے کی کہنا ہے؟ فرمایا میرے کو پوچھ دیو، میں تو پھر یہی پڑھاں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ فقط اتنا سبب ہے بس میں انعقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ہاں جی کعبے نے کہنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو سرکار فرمائیں گے وعلیکہ السلام یا کعبہ اللہ۔ سلام کر کے حضور فرمائیں گے اے کعبے کیا پروگرام ہے، میری امت سے کیا کرے گا؟ حضور کو خیال اپنی امت کا ہی ہے۔ ہاں جی حضور ہر وقت اپنی امت کے خیال میں رہیں، تو امتی کا حق نہیں بنتا کہ سال بعد ربیع الاول آئے اور ایک حضور کا میلاد ہی منا لے۔ ہاں جی حضور فرماتے ہیں میں کعبے سے کہوں گا اے کعبے کیا پروگرام ہے میری امت کے بارے؟ لے آئے لنگر بس ختم پڑتے یہ بات مکمل کر کے، اے کعبہ کیا پروگرام ہے میری امت کے بارے؟ تو کعبہ عرض کرے گا حضور جو تو آ گئے نا میں لے جاؤں گا جنت میں۔ یہ کعبہ عرض کرے گا حضور یا رسول اللہ علیہ السلام جو آ گئے، جنہوں نے زیارت کر لی میں شفاعت بھی کروں گا، سفارش بھی کروں گا، جنت میں لے کر جاؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا کعبہ جو نہیں آئے، یہ بات اصل میں ہے۔ ہاں جی حضور فرماتے ہیں کعبہ اے اللہ کے گھر جو آ گئے،
لے جائے گا جو غربت سے نہیں آ سکے. یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں ہے. یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں. اور وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضور فرماتے کعبہ کیا کرے گا؟ جو آگے حضور شفاعت کروں گا. فرمایا جو نہیں آئے ان کا کیا بنے گا؟ تو پتہ ہے کعبے کا کیا عقیدہ ہے؟ کعبہ عرض کرتے حضور جو آگے ان کو میں لے جاؤں گا، جو نہیں آئے ان کے لیے آپ جو ہے. اللہ اکبر. نعرہ لے جاؤں گا، جو نہیں آئے ان کے لیے آپ جو ہیں، ان کے لیے آپ جو ہیں، ان کے لیے حضور ہیں. کیونکہ ساری کائنات کے لیے حضور ہی ہیں. ساری کائنات کا آسرا حضور کی ذات ہے. یہ ایک شعر پڑھا جاتا ہے، مجھے یاد آ گیا کہ ساری کائنات دا آسرا حضور تو حضور دا آسرا زہرا. یہ غلط ہے. حضور کا آسرا کوئی نہیں. یہ شعر غلط ہے. حضور ساری کائنات کا آسرا ہے. حضور ساری کائنات کا سہارا ہے. غمزدوں کو رضا مستحدی دیکھے ہیں کہ بے قصور کا سہارا ہمارا نبی. یعنی کعبہ اب عرض کرے گا اور طبا حمیری کعبے سے توبہ کر کے آگے بڑھا اور آگے شہر آ گیا یثرب، جس کو مدینہ کہا جاتا ہے. پہلے یثرب تھا، اب مدینہ. پہلے لوگ بیماریوں کا شہر کہتے تھے، اب یہ شفا والا شہر ہے. حضور ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے، صحابہ کرام کو زخم لگے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام جب سفاریوں سے سواریاں چلی تو مٹی اڑی. صحابہ کرام نے زخم پہ کپڑا رکھا. حضور نے دیکھ کر فرمایا کپڑا ہٹا لو، اللہ نے اس شہر کی مٹی میں بھی شفا رکھ دی ہے. یہ اب شفا والا شہر ہے، اب بیماریوں والا نہیں ہے. اب اس کو یثرب بھی نہیں کہنا، اب مدینہ ہی کہنا ہے. یثرب کے والے نہیں، مدینے کے والے. یعنی کیا؟ مدینے کے والی. وہ طبا عمیری جب مدینہ شریف پہنچا نا تو وہ تیار ہو گیا کہ میں اس علاقے کو فتح کروں گا. تو مدینے والے لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کھجوریں لی اور لا کر اس کو مہمان نوازی کی، کھجوریں پیش کی. اس نے کہا عجیب بات ہے، میں ان کو مارنے آیا ہوں، ان سے لڑنے آیا ہوں، جہاد کرنے آیا ہوں، اور ان کو جو ہے علاقہ فتح کرنے ہوں، یہ مجھے کھجوریں دے رہے ہیں. اس نے کہا خیر ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا خیر ہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو آپ سے لڑنے آئے ہیں. آگے مدینے والوں نے پتہ کیا کہا؟ لڑو گے تو تم ہی ذلیل ہو گے، کیونکہ یہ حضور کا شہر ہے، اس کو کوئی فتح کر ہی نہیں سکتا. اور دوسری طرف علماء نے طبا عمیری سے میٹنگ کی. میٹنگ کے بعد کہا کہ اے طبا اب تو جا، ہم تیرے ساتھ نہیں جائیں گے. اے طبا تو جا، ہم تیرے ساتھ نہیں جائیں گے. تو اس نے کہا علماء سے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، میں نے خدمت میں کوئی کسر چھوڑی ہے، خدمت میں کوئی کمی ہو گئی ہے، کوئی پیسے کوئی کسی چیز کی کمی ہے تو مجھے بتاؤ، میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا تیری خدمت میں کمی کوئی نہیں، یہ جو شہر ہے نا یہ حضور کا شہر ہے. یہ شہر ہے حضور کا شہر ہے. حضور آئے بعد میں ہے، ذکر پہلے ہے. یہ حضور کا شہر ہے. انہوں نے کہا ہم نے تیرے ساتھ کوئی نہیں جانا. اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا ہم یہاں رہیں گے، حضور کا انتظار کریں گے، انتظار میں رہیں گے. اگر موت آ گئی تو قبول کریں گے، نہیں تو حضور کی زیارت کریں گے. یا نہیں تو حضور کی زیارت کریں گے. تو طبا نے کہا تم زیارت کرو، میں بادشاہی کو کیا کروں؟ تم نہیں جاؤ گے تو میں بھی نہیں جاؤں گا، تم انتظار کرو گے تو میں بھی انتظار کروں گا. اب کیا ہوا؟ طبا نے خزانے منگوائے، طبا نے مکان بنوائے، ان کی شادیاں کی، علماء کی 300 یا 400 علماء جو تھے ان کی شادیاں کی. شادیاں کر کے بہترین مکان بنا کر ان کو دیے. پھر ایک کوٹھی بنوائی، ڈبل منزلہ مکان بنوایا. ہاں جی، علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ طبا عمیری نے ڈبل منزل مکان اس لیے بنوایا تھا کہ ہر روز دوسری منزل پر کھڑے ہو کر وہ حضور کا انتظار کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. 1000 سال پہلے حضور کا انتظار ہے، 1000 سال پہلے حضور کا ذکر ہے. تو حضرات گرامی طبا عمیری نے مکان بنائے، علماء کو جو ہے وہ مکان بنا کر دیے، ان کی خدمت کی. پھر بعد میں ایک خط لکھا، خط لکھ کر بڑے عالم کو دیا، کہا گواہی دینا میں اس نبی پر ایمان لاتا ہوں، میں اس نبی پر ایمان
لاتا ہوں، اگر تو زیارت نصیب ہوئی تو کلمہ پڑھوں گا، نہیں تو میرا کھاتی دے دینا اور کہہ دینا کہ حضور مجھے بھی اپنی غلامی میں قبول کر لو، ہاں جی مجھے بھی قبول کر لو غلامی میں۔ اب کیا ہوا، 1000 سال پہلے خط لکھا گیا، وہ خط چلتا رہا، نسل در نسل خط چلتا رہا، ادھر خط چلتا رہا، ادھر حضور کی مکے میں آمد ہو گئی۔ اب مکے میں جب آمد ہوئی پھر حضور نے ہجرت کی، اللہ کے حکم کے تحت حضور مدینے آئے، تو جب مدینے میں آئے تو شور برپا ہوا، حضور کہاں ٹھہریں گے؟ حضور نے فرمایا سواری چھوڑو، تو سواری ان کے گھر بیٹھتی ہے جن کے گھر حضور کا خط ہے۔ ہمیں کوئی بتاؤ حدیث میں جہاں لکھا ہو کہ کسی نے بٹھایا ہو کہ یہاں کھاتے، نہیں، سواری کو پتا ہے، اللہ اکبر، سواری کو پتا ہے، یہ سواری کو پتا ہے کہ 1000 سال پہلے خط چل رہا ہے، جملے پہ غور کرنا، 1000 سال پہلے خط چل رہا ہے، حضور کے لیے مکان بنایا گیا، اور حضور جس مکان میں ٹھہرے ہیں نا یہ کسی کا احسان نہیں، حضور کا اپنا ہی گھر ہے۔ مدینہ شریف میں پہلے دن حضور جہاں ٹھہرے یہ حضور کا ہی گھر ہے، ہاں جی حضور کے نام کا خط لکھا گیا، حضور کے نام کا مکان بنایا گیا، سواری کو پتا ہے گھر بھی حضور کا ہے، خط بھی حضور کا ہے۔ اچھا جس سواری پہ حضور کا قدم لگ جائے وہ اس سواری کو اتنا علم آ جاتا ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو علم کا کتنا سمندر عطا فرمایا ہوگا، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ بات ختم کرے یا سامان آگے، بات لمبی نہیں کرنی۔ علم خدا نے اتنا دیتا، عقل وچ نہ آوے، عقل خدا نے اتنی دیتی، علم وچ نہ آوے۔ حضرات گرامی جب حضور علیہ السلام بیٹھے نا تو مکان حضرت ابو ایوب انصاری کی وراثت میں تھا اور خط آپ کے بھائی حضرت ابو لیلا کی وراثت میں تھا۔ ابو لیلا کے پاس خط تھا، ابو ایوب انصاری ان کے پاس مکان تھا، مکان پیش کیا۔ اب ابو لیلا آئے، حضور نے بھی پہلی بار دیکھا، انہوں نے بھی حضور کو پہلی بار دیکھا۔ حضرت ابو لیلا کہتے ہیں میں جب حضور کی خدمت میں آیا میں نے کلام نہیں کیا، سرکار نے فرمایا انتا ابو لیلا و انتا معاکا کتاب تبع، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت ابو لیلا کہتے ہیں نہ کلام ہے، نہ جان ہے، نہ پہچان ہے، نہ پوچھا ہے، نہ بتایا ہے، نہ میں نے عرض کیا ہے۔ حضور نے فرمایا آنے والے تو ابو لیلا ہے اور تیرے پاس وہ تبع عمیری کا خط ہے، تیرے پاس ہے، نکال تیرے پاس خط ہے۔ حضور کو پتا ہے خط کب لکھا گیا، کس نے لکھا، ہاں جی حضور نے خط کھولا، حضور کی شان لکھی ہوئی ہے، حضور نے پڑھی اور حضور نے فرمایا میں تبع کو اپنی غلامی میں قبول فرماتا ہوں۔ 1000 سال پہلے ذکر ہے حضور کا، جب 1000 سال پہلے ذکر حضور کا ہے تو 14 صدیوں کے بعد بھی ذکر حضور کا ہی رہنا ہے، اور قیامت تک ذکر حضور کا رہنا ہے، قیامت کے بعد بھی ذکر حضور کا ہی ہے، ذکر حضور کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔ مصطفیٰ